عذاب کا معنی کیا ہے تم ذہن نشین کر لو. مماتی جب کہنا میں عذاب قبر کا قائل ہوں تم اس سے سوال کرنا تم عذاب و ثواب ایک میت کے قائل ہو. کہتا ہے جی میں قائل ہوں. اس سے پوچھو عذاب کا معنی کیا ہے. اب یہ لالا چپ ہوگا تجھے عذاب کا معنی نہیں بتائے گا. اگر عذاب کا معنی بتائے گا تو پھنس جائے گا. عذاب کا معنی نہیں بتائے گا. جیسے مماتیت سے مناظرہ ہونا تو تم بات کرو گے تو مماتی کہتا ہے جی موت کا معنی یہ ہے. اس سے پوچھو پھر حیات کا معنی کیا ہے. مماتی موت کا معنی کرے گا مماتی حیات کا معنی نہیں کرے گا. حیات کا معنی کرتے مماتی کو موت آتی ہے اس لیے وہ موت کا معنی کرتے ہیں مگر حیات کا معنی نہیں کرے گا. تمہیں یقین نہیں آئے گا کبھی آزما کے دیکھ لو. کہتا ہے جی موت کا معنی کیا ہے روح جسم سے نکل جائے تو پھر حیات کا معنی کیا ہوگا روح جسم میں داخل ہو جائے نا. اگر موت کا معنی ہوگا کہ روح کا جسم سے تعلق نہ ہو تو حیات کا معنی کیا ہوگا روح کا جسم سے تعلق ہونا. لیکن اس لیے حیات کا معنی بیان نہیں کرے گا. کیوں اللہ قرآن میں شہداء کو احیا کہتا ہے وہ روح کا تعلق نہیں مانتا. اگر حیات کا معنی تعلق مانے گا تو شہید کا تعلق بھی ماننا پڑے گا. اگر حیات کا معنی جسم کے اندر روح کو ماننا ہے تو شہید کے لیے قائل ہونا پڑے گا. اس لیے حیات کا معنی کبھی نہیں کرتا مگر موت کا معنی کرے گا. میں تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں سمجھا رہا ہوں. اللہ کرے دماغ میں بات بیٹھ جائے. اس سے پوچھو عذاب کا معنی کیا ہے. عذاب کا معنی نہیں کرتا. میں نے تخصص کے طالب علم سے کہا میں نے کہا عذاب کا معنی تجھے نہیں آتا. صاحب جمل نے عذاب کا معنی کیا ہے. صاحب جمل کہتے ہیں عذاب کہتے ہیں اعلام الحی علی سبیل الہوان زندہ آدمی کو دکھ دینا ذلیل کرنے کے لیے. کبھی تم تکلیف دیتے ہو مگر ذلت مقصود نہیں ہوتا. جب تو بچھڑے دوست عرصے کے بعد ملتے ہیں تو دونوں جفا ڈال کے ملتے ہیں اور دبا کر ملتے ہیں. کوئی درد بھی ہوتی ہے مگر اس کو عذاب کوئی نہیں کہتا. لوگ جانتے ہیں بھی محبت میں دو مل رہے ہیں نا. آپ گھر میں جائیں گے اپنے بیٹے کو لیں آپ بیٹے کے رخسار پہ دندی ماریں گے کوئی نہیں کہتا بھائی تم نے ظلم کیا. ہر آدمی سمجھتا ہے بیٹے سے پیار کرتا ہے اس کو ظلم نہیں کہتے. ظلم کا عذاب اس کو کوئی نہیں کہتا. عذاب کا معنی یہ تھا کہ تو عذاب کا معنی کیا تھا کہ زندہ کو تکلیف دو لیکن تکلیف بھی زندہ کو دو اور ذلیل کرنے کے لیے دیا جائے. میں ایک بات علمی طور پہ کہتا ہوں آپ ذہن نشین فرما لو. مسلمان اگر نافرمان ہوا یہ قیامت کے بعد جہنم میں جائے گا. اللہ نہ کرے کافر بھی جہنم میں جائے گا لیکن کافر جو جہنم میں جائے گا وہ عذاب کے لیے جائے گا. مسلمان جو جہنم کے لیے جائے گا عذاب کے لیے نہیں جائے گا. مسلمان جہنم میں تذکیے کے لیے جائے گا. کافر جہنم میں جائے گا تو مقصد اور ہوگا. مسلمان جائے گا تو اور ہوگا. یہ تحقیق میری نہیں ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر عثمانی میں عذاب المہین کے ساتھ تفصیل بیان کی ہے. کافر اگر جہنم میں جاتے عذاب کے لیے جاتے. اگر مومن جہنم میں جائے گا عذاب نہیں تزکیے کے لیے. تزکیے کا معنی کیا ہوا رب پاک کرنا چاہتا ہے. جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے. جنت میں ناپاک نہیں جاتا. اس نے زنا کیا یہ ناپاک ہوا. اس نے چوری کی ہے یہ ناپاک ہوا. رب اس کو جہنم میں بھیج کے پاک کر کے پھر جنت میں بھیج دے گا. لیکن کافر کو رب جہنم میں بھیجے گا تو عذاب دینے کے لیے ذلیل کرنے کے لیے. مسلمان پر قیامت کے دن جہنم کا عذاب نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کا تزکیہ ہوتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں میں نے پوچھا عذاب کا معنی گیا. اب لالا عذاب کا معنی نہیں بتاتا. کیوں معلوم ہے اگر عذاب کا معنی بتاؤں گا تو پھنس جائے گا نا. میں نے کہا عذاب کا معنی اعلام الحی علی سبیل الہوان تم عذاب میت کے قائل ہو. کہتا ہے جی قائل ہو. عذاب کا معنی کیا تھا زندہ کو تکلیف دینا. اگر تم نے قبر میں میت کے لیے عذاب مانا ہے تو پھر میت کے لیے حیات کو ماننا پڑے گا. اگر حیات مانا ہے پھر سما کو ماننا پڑے گا. آدمی عذاب مانے پھر حیات نہ مانے حیات مانے اور سما نہ مانے یہ حماقت کی باتیں ہیں. میں نے کہا اگر تم نے عذاب مانا تو تمہیں حیات ماننی پڑے گی. حیات مانی پھر تمہیں سما ماننا پڑے گا. اس لیے مماتی عذاب کا حیات کا انکار کرتے تاکہ سما ثابت نہ ہو. یہ سما تو حیات کے لوازمات میں سے ہے نا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر سورج نکل آئے اور آدمی یہ بات کہہ دے سورج نکلا ہے تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ دھوپ بھی چڑھی ہے. جب کہہ دیے سورج نکلا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے. ارے یہاں پر گرمی اور تپش بھی ہے. جو آدمی کہتے ہیں سورج نکلا ہے مگر روشنی موجود نہیں ہے دلیل وہ دے گا. جو کہتے ہیں سورج موجود ہے مگر گرمی نہیں ہے دلیل وہ دے گا. تپش سورج کے لوازمات میں سے ہے روشنی سورج کے لوازمات میں سے ہے. جو سورج کے چڑھنے کا قائل ہوگا وہ روشنی کا قائل بھی ہوگا. اگر میت کے عذاب کا قائل ہے پھر حیات کا بھی قائل ہے پھر سما کا بھی قائل ہے. اگر حیات مانتا ہے سما نہیں مانتا تو دلیل مماتی کی ذمہ ہے دلیل میرے اور تیرے ذمہ. ہمارے ذمہ دلیل تھے نہیں. ہم پریشان پھرتے ہیں. جیسے غیر مقلدین سے گفتگو چلتی ہے عنوان بدل جائے گا بات لمبی ہوگی. جیسے ان سے بحث چلتی ہے نا ہم پریشان ہیں جی دلیل دو. دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے دلیل غیر مقلد کے ذمہ ہے. لیکن غیر مقلد تمہیں اپنے موقع پر کبھی دلیل پیش نہیں کرے گا. وہ دوڑ جائے گا تمہیں دلیل کبھی نہیں دے گا. دعویٰ پیش کرے گا اس پہ حدیث کبھی پیش نہیں کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم اصال ثواب کے قائل تھے نا. ہم تو ثواب کے بھی قائل ہیں اصال ثواب کے بھی قائل ہیں. اللہ میں ثواب بھی تھے اللہ میں اصال ثواب
ثواب بھی دے. جو ثواب نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ ہے, اصال ثواب نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں آیات تھی, تم کہو گے جو ممکن ہے حدیث کا مسئلہ نہ ہو. حدیث صحیح بخاری کی موجود ہے. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی لیکن میری ماں دنیا سے چلی گئی, اگر میں نظر پوری کر دوں میری ماں کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فتویٰ دیا اگر تو نظر پوری کرے گا تیری ماں کی طرف سے ادا ہوگا. اگر یہ نظر ماں کی طرف سے نہیں تھی پیغمبر اجازت کیوں دیتے؟ آگے چلیے حدیث مبارک میں موجود ہے. صحابی رسول آ کر پوچھتے یا رسول اللہ میرے باپ نے آستن باہر کہتے میرے باپ نے وصیت کی تھی میرے طرف سے 100 اونٹ صدقہ کر دینا. اللہ کے پیغمبر میرے بھائی ہشام نے 50 اونٹ عطا کر دیے لیکن میں نے 50 دینے باقی تھے, میں نے سوچا نبی سے پوچھ لوں. آپ فرمائے میں اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹ ادا کر دوں. حضور نے فرمایا لو کان مسلمہ, اگر تیرا والد مسلم ہوتا, اگر تیرا والد مسلم ہوتا فاتقتم بھی تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے, فاتقتم عنہ وتصدقتم بھی وحججتم عنہ تو اس کی طرف سے حج کرتے اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے, لبلہ ذالک اللہ اس کو عطا کر دیتا. لیکن مسلمان جو نہیں تھا اس لیے تمہیں کوئی فائدہ نہیں. معلوم ہوا اگر مرنے والا مسلمان ہو اصال ثواب ہوتا ہے لیکن مرنے والا مسلمان ہو تو اصال ثواب نہیں ہوتا. آپ کو یہ تو نظر کا مسئلہ تھا, وصیت کا مسئلہ تھا. ارے وصیت اور نظر کے مسئلے کو چھوڑ دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں صحابی آیا کہ یا رسول اللہ ان ابی ماتا ولم یوصی, میرا باپ دنیا سے چلا گیا میرے والد نے وصیت نہیں کی, حل یکفر عنہ ان تصدقت به, اگر میں صدقہ کر دوں میرے والد کو مل جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا نعم, اگر صدقہ تو کرے گا تیرے والد کو مل جائے گا. لیکن تو قرآن کی آیات کہتی ہیں اصال ثواب ہوتا ہے, پیغمبر کی روایات کہتی ہیں اصال ثواب ہوتے. جو اصال ثواب نہیں مانتا وہ پیغمبر کے قرآن کو بھی نہیں مانتا. نام آل قرآن ہوگا مگر قرآن کو نہیں مانتا, نام آل حدیث ہوگا مگر حدیث کو نہیں مانتا. آل قرآن رکھ کے اگر قرآن کے خلاف آواز اٹھے گی اس فتنے کا کلا کما جو بندیت ضرور کرے گی. اگر آل حدیث لگ کے حدیث کے خلاف یہ تم آواز اٹھاؤ گے جو بندی بیٹے تمہارے دروازے بند کر دیں گے, تمہارے قدموں کو روک دیں گے. اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا جائے گا. میں نے اس لیے کہا تم نے غلط کیا, تم نے دھوکہ دیا. میرے ایک نوجوان نے گزشتہ سال کی بات ہے مجھے کہنے لگا مولانا آپ یہ بتاؤ اصال ثواب پر کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا یار دلیل تو بڑی واضح ہے. کہتا دلیل کون سی؟ میں نے کہا امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک نے حکم دیا ایک دمبا لے کر آؤ. ہم دمبا لے کر آئے. حضور نے فرمایا دمبا وہ لانا, وہ دمبا وہ لانا کہ جس کی آنکھیں سیاہ ہو. ہم نے وہی دمبا لایا. فرمایا پیٹ سیاہ ہو, ہم نے دمبا وہی لایا. فرمایا جس کے پاؤں سیاہ ہو ہم دمبا وہی لائے. نبی پاک جب اس کو ذبح کرنے لگے حضور انہ بسم اللہ من محمد من آل محمد من امت محمد, حضور نے کہا اللہ یہ دمبا ذبح کر دو, اس کا اجر پیغمبر کو بھی دینا, آل محمد کو بھی دینا, امت محمد کو بھی دینا. اگر اصال ثواب نہیں تھا پیغمبر یہ صدقہ کیوں کرتا ہے امت محمد کے لیے؟ وہ غیر مقلد مجھے کہنے لگا. میں کہتا ہوں غیر مقلد ہوگا اس میں عقل نہیں ہوگی, اگر عقل ہوگا غیر مقلد کبھی نہیں ہوگا. مجھے فون کرنے لگا حضرت تم نے قربانی کی, تم نے گوشت ذبح کرنے کا اصال ثواب تو پیش کیے, قرآن کا آیت بھی پیش کر سکتی ہو. میں نے کہا اچھا میں بیٹا تجھ سے پوچھتا ہوں تو مجھے یہ بتا ایک آیت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا دمبا ذبح کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ مجھے کہتے رہی آیت کی ذبح پڑھنے کا. میں نے کہا تو کا مقل تجھے ریاضی بھی نہیں آتی, تجھے حساب بھی نہیں آتا, دین تجھے کہاں پہ آتا؟ اگر تجھے ریاضی آتی تو کبھی یہ بات نہ کہتا ایک آیت پڑھنے کا اجر زیادہ ہے. آپ حیران ہو گئے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو قرآن کریم میں الف لام میم آیت ہے نا, ایک آیت میں 3 حرف ہیں, 1 حرف کے بدلے میں 10 نے کیا تو الف لام میم پہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں مل جائیں گی. اچھا اور دمبے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بکل اشارت حسنہ, ہر بال کے بدلے میں نے کیا. تم دمبے کے بال گنو نا, کوئی بال گن سکتا ہے؟ دمبے کے گوشت کے بدلے میں نے کیا, کوئی گن سکتا ہے؟ ارے دمبے کے کھروں کے بدلے میں نے کیا, کوئی گن سکتا ہے؟ تم دمبے کو ایک طرف رکھ لو, قرآن کی آیت کے بدلے میں تجھے 30 نیکیاں ملیں گی اور ایک دمبے کے بدلے میں تجھے کروڑوں نیکیاں ملیں گی. اگر 1 کروڑ نیکی کا اللہ ثواب دے سکتا ہے تو 30 نیکیوں کا رب ثواب نہیں دے سکتا. مجھے کہتے ہیں آپ نے دمبا پیش کیا, آپ نے تو آیت پیش کی. میں نے کہا اچھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مجھ سے کسی آدمی نے 10,000 روپیہ لینا تھا, میں نے کہا یار تم 1 لاکھ لے لو. مہینے بعد پھر آیا مجھے کہتے جی مولانا 10,000 دو. میں نے کہا یار میں تجھے 1 لاکھ نہیں دیا. کہتے جی 1 لاکھ دیا 10,000 تو نہیں نہ دیے. اور میں نے کہا تیری مت ماری گئی, تو نے 10 مانگا میں نے 1 لاکھ دیا. اگر 1 کروڑ کا اجر رب دیتا ہے یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تم 30 نیکیوں کے مطالبے کرتے ہو. اس لیے ہم نے کہا ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں, اصال ثواب کے بھی.
ہم ثواب کے بھی قائل ہیں، اصال ثواب کے بھی قائل ہیں، ہم میت کے لیے بہت ساری چیزوں کے قائل ہیں۔ میت، اچھا میں کہہ بات درمیان میں شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، بات بدلنا جائے، میں نے ضمناً کہا تھا کہ جنازے کے موقع پہ ماتی ایک وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ تو کون تھا؟ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید، بولیے نا، قرآن کہتا ہے شہید، مماتی نہیں مانتا، ہوگا شیخ القرآن، قرآن کی بات نہیں مانے گا، ہوگا شیخ التفسیر مگر قرآن کی بات نہیں مانے گا، تو کہے گا شیخ التفسیر مگر قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کہتے زندہ، کہتے قرآن کہتے زندہ، ہم تو زندہ نہیں نہ مانتے، ہم نے تو نہیں مانا، قرآن نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوا، نبی نے کہہ دیا پھر کیا ہوا، ہم تو نہیں نہ مانتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے نا، اللہ کہہ دے گا 3 ہے، پیغمبر کہہ دے گا 3 ہے، صحابہ کہہ دے گا 3 ہے، غیر مقلد کہتے نہیں، رب کہہ دے 3 ہے، میں نہیں مانتا، پیغمبر کہہ دے 3 ہے، میں نہیں مانتا، ارے صحابہ کہتے 3 ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا غیر مقلد جو ہوا نا، یہ متکا لے کر بیٹھے، جیسے بڑی عجیب بات ہے۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی نے اپنے خطبات میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے اجماع کا سب سے پہلا منکر یہ شیطان تھا۔ جب رب نے جنت میں حکم دیا نا، اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، ملائکہ کا اجماع تھا آدم کو سجدہ کرنا چاہیے، الا ابلیس یہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں نہیں مانتا، اجماع کا منکر سب سے پہلے یہ شیطان تھا۔ آج کے دور میں اجماع کا منکر غیر مقلد ہے، میں اس کو شیطان تو نہیں کہتا، البتہ خناس ضرور کہتا ہوں۔ جو فرق شیطان اور خناس میں ہے وہی فرق غیر مقلد اور ابلیس کے اندر ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں تعجب ہوگا، ہم کہتے ہیں ہم نے شیطان کی کمر بھی رب نے چاہا تو توڑنی ہے، ہم نے خناس کی کمر بھی توڑنی ہے۔ میں اکثر احباب سے کہتا ہوں، طلباء سے بھی کہتا ہوں، اگر تم دورہ حدیث کے اندر ہو نا، تم 2 نیتیں کر لو، بعض نیت یہ کر لے ہم تبلیغی جماعت میں 1 سال لگائیں گے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اس سے شیطان کی کمر ٹوٹے گی، میں نے کہا کچھ نیت یہ کر لو ہم مولانا کے پاس 1 سال تخصص مناظرہ پڑھیں گے، اس سے خناس کی کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تم نیت کر کے تو دیکھو، اگر 1 سال جماعت میں جانے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے نا، تو میرے پاس آنے سے خناس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ اگر شیطان اور خناس میں تھوڑا سا اور فرق سمجھنا چاہو، میں تھوڑا سا فرق کرتا ہوں۔ یہ دنیا کا اصول یہ ہے، ایک ہوگا ہیڈ کوارٹر اور ایک ہوگا بوسٹر۔ ہیڈ کوارٹر بوسٹر میں کیا فرق ہے؟ کمپنی ہیڈ کوارٹر میں نشریات کو پھیلانے کے لیے ہیڈ کوارٹر میں مشینیں فٹ کرتی ہیں، وہ نشریات کو پھیلاتی ہیں، لیکن ایک جگہ آتی ہے اس کے آگے نشریات جام ہو جاتی ہے۔ مثلا کبھی آپ پہاڑی علاقے میں گئے، ادھر آواز ہو رہی ہے، ہیلو ہیلو ہو رہی ہے، کہتے ہیں بھی آواز نہیں آ رہی، بھائی آواز کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں میرے بھارت کے سگنل نہیں آتے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے ہیڈ کوارٹر کی پہنچ اس جگہ تک تھی، آگے وہ کام نہیں کرتی تھی۔ اب اس کمپنی نے کیا کیا، مرکز کی نشریات کو مزید آگے پھیلانے کے لیے انہوں نے بوسٹر لگا دیے تاکہ آواز آگے پھیلا دے۔ ایک ابلیس ہے جس کا تخت سمندر کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہ آواز پہنچاتے، لیکن جب مسجد سے اذان آتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پیغمبر نے فرمایا وہ ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتے، اس ہیڈ کوارٹر کی آواز مسجد کے اندر نہیں جاتی۔ اندر آواز پہنچانے کے لیے ابلیس نے بوسٹر لگائے ہیں، اس بوسٹر کو محمد حسین بٹالوی کہتے ہیں، اس بوسٹر کو نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں، اس بوسٹر کو نواب صدیق حسن کہتے ہیں، آج کی زبان میں اس بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے، اس بوسٹر کا نام زبیر علی زئی ہے، اس بوسٹر کا نام طالب الرحمان ہے۔ اور میں نے بات جرأت کے ساتھ کہی ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، میں نے 31 مئی کو طالب الرحمان علاقے میں جا کے طالب الرحمان کی کتاب پر بحث کی ہے۔ میں نے کہا تو نے آئی عقیدہ سیکھے لے کے اس میں جس خلافت کو جمع کیے، میں نے دلائل تیرے سامنے رکھ دیے، میں انتظار کروں گا کہ میری بات کا جواب تو سٹیج لگا کر دکھاتے۔ بند کمرے میں بات کرنی آسان ہے مگر سٹیج پر بات کرنی بڑی مشکل ہے۔ میں نے طالب الرحمان کے خلاف طالب الرحمان کے علاقے میں جا کر بات کی ہے، اور لاہور کے لوگوں تم گواہ رہ جو، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے رانے شمشاد سلوی کی کلاس مامو کانجل غیر مقلدین کے مرکز میں جا کر لی ہے، میں نے طالب الرحمان کی کلاس طالب الرحمان کے علاقے میں جا کر لی ہے۔ احمد سعید چتوڑی کا آپریشن میں نے گجرانوالہ کی سرزمین پر جا کے کیے، احمد سعید کے شہر کروڑ پکا میں نے احمد سعید کے شہر چتروڑ گڑھ میں کیے، جب یہ باہر کی فضا میں تھا۔ میں اس کے شہر کے اندر گیا ہوں، میں نے وہاں جا کر کہا اگر اس کتاب پہ تم مناظرہ کرنا چاہو مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے، مگر بدقسمتی اس کی یا خوش قسمتی اس کی آج وہ جیل میں پڑے۔ بدقسمتی اگر اسی حالت میں مر گیا تو بدقسمت ہے، اگر جیل کی برکت سے توبہ کر گیا تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ آپ کو سیڑھیاں یہاں پر مل جائیں گی، میں نے تفصیلاً 2 گھنٹے کا آپریشن اس کا کر دیے، لیکن دجل کی حد دیکھو نا، میں اس کا آپریشن کرتا چلا رہا ہوں۔ ادھر جامع صرفیہ میں اشتہار لگا ہوا ہے، اشتہار کیا مولانا الیاس جمن احمد سید ملتانی مشترکہ کانفرنس میں خطاب کریں گے۔ میں نے کہا بابا میں آزاد سجاؤں میں ہوں، وہ گستاخ جیل میں پڑا ہوا ہے، بلکہ گستاخ اور عاشق ایک سٹیج پر جمع ہو سکتے ہیں، پروپیگنڈے کی حد ہو چکی ہے نا۔ میں اس لیے کہتا ہوں بوسٹر ایک ہے اور ایک ہے ہیڈ کوارٹر
کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے، ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام زبیر الزئی ہے، ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے، بوسٹر کا نام زبیر طالب الرحمان ہے۔ اگر تم نے زبان بند لگی، میں یقین کیجیے مجھے کئی ایک ساتھی لگا کہتا ہے یا عرفی بھونک مارتے، میں نے کہا یا عرفی کی حیثیت وہ نہیں ہے میں اس کو جوتے کی نوک پہ لگ دوں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم بات کرتے ہو طالب الرحمان کی بات کرو۔ مجھے طالب الرحمان کے ایک لونڈے مولوی نے کہا کہتے تم طالب الرحمان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا طالب الرحمان کو تم تیار کرو، میں تمہیں 10,000 انعام دوں گا۔ وہ پاس بیٹھا سن رہا تھا، کہتا یہ طالب الرحمان کہتے ہیں مناظرہ کریں گے مگر انٹرنیٹ پہ کریں گے۔ میں نے کہا انٹرنیٹ پہ مناظرے کی صورت یہ ہوگی کہ مسجد اسلام آباد میں طالب الرحمان کی ہوگی، میری اور تیری گفتگو ہوگی، اس گفتگو کو براہ راست انٹرنیٹ پہ نشر کیا جائے گا۔ کہتا ہے نہیں تم سرگودے اپنے مسجد میں بیٹھو، طالب الرحمان اپنی مسجد میں بیٹھے۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا مناظرہ ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی غیر مقلد میری گفتگو یہاں پہ سن رہا ہو میں وہ چاہیے اس کو میری گفتگو مبشر ربانی تک پہنچائے۔ میرا مناظرہ مبشر ربانی سے اس کی کتابوں میں ہوگا۔ میں تیرا دجل اور تیرا کذب تیری کتابوں ثابت نہ کر سکا تو جو سزا چور کی وہ سزا تو میری رکھ دو۔ طالب الرحمان مناظرہ طے کرے، میں تیرا دجل تیری کتابوں سے بیان کروں گا۔ زبیر الزئی قبول کرے، میں تیرا دجل تیری کتاب سے بیان کروں گا۔ زبیر الزئی رسالہ الحدیث کا نامہ لکھتے ہر رسالے میں اکابر علماء دیوبند سے جھوٹ بیان کرتا، اکاذیب دیوبند اکاذیب دیوبند۔ میں نے کہا اپنے حق میں کئی ایک قسطوں میں اکاذیب غیر مقلدین کے نام سے 10 جھوٹ ہر قسط میں زبیر الزئی کے بیان کیے بحمداللہ تعالی۔ تو میری زبان پہ یقین نہ کرو، زبیر الزئی کا رسالہ الحدیث دیکھو، میں نے اس کی زبان گم کر دی ہے، میں اس سے قلم کرو بدل دیے۔ زبیر الزئی کو میں کہتا ہوں تو جرأت کر میرے کافر کے خلاف الحدیث پہ لکھتا جا، پھر جواب بھی سن۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ بولیے ٹھیک ہے غلط ہے؟ مجھے کبھی اب آپ کہتے ہیں تیرا لہجہ سخت ہے، میں نے کہا تم نے اس کو بھونکتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے لاہور ایک بزرگ تھے، ان نے فون کیا بڑے ادب کے ساتھ، مجھے کہتے ہیں یہ جو حیات اور ممات کی بحث ہے نا یہ امریکہ نے شروع کرائی ہے، تم یار خیال کرو۔ میں نے کہا جی میں بالکل مانتا ہوں یہ بات امریکہ نے شروع کرائی ہے، لیکن سوال یہ کہ اگر میں نے شروع کیا امریکی ایجنٹ میں ہوں، ان نے شروع کیا تو ایجنٹ وہ ہے، نہیں سمجھے؟ میں تمہاری بات کو مانتا ہوں، کہتے ہیں حیات اور ممات کی بحث کس نے شروع کرائی ہے؟ بولیے نا کس نے کرائی ہے؟ میں نے کہا جی میں مانتا ہوں، میں تو بزرگوں کا ادب کرتا ہوں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے اگر علماء دیوبند کا عقیدہ حیات تھا اور بحث انہوں نے شروع کیا ایجنٹ، ان کو کہہ دو، اگر عقیدہ ممات تھا بحث میں نے چھڑی ایجنٹ، مجھے کہہ دو، فیصلہ تو آپ کو کرنا چاہیے نا۔ مجھے پھر کہتا ہے نہیں تو ہمارا چھوٹا ہے نا، ہمارا بیٹا، مجھے ہم سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے، میں بزرگوں کا ان کا نام نہیں لیتا۔ میں نے کہا تمہارے لاہور میں قاضی یوسف انور رہتا ہے، اس قاضی یونس کو بلا لو، اپنے مدرسے میں تم بلا لو، ہم دونوں کو بٹھا کر ہم دونوں بات کرتے ہیں، میں تمہیں ثالث مانتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے مناظرہ نہیں کرانا، میں نے کہا مناظرہ کرو، ہم دونوں کا مذاکرہ کرا لو۔ مذاکرہ تو کرایا جا سکتا ہے نا بھائی، لیکن اگر مذاکرے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے جو بات میں کہنا چاہتا تھا اب مماتیت نے زبان سے شروع کی ہے، تمہارے علم میں ہے شہداء، یہ لال شہداء مسجد یہ مال روڈ پہ اجلاس ہوا اشاعت و تحریک کا، اس میں مولوی حقانی نے خلیل حقانی صاحب نے بیان دیے، نوائے وقت سے بیان موجود ہے۔ کہتے ہیں نجات کی بنیاد دیوبندیت پہ نہیں ہے، قرآن حدیث پر ہے۔ میں تو یہی کہتا رہا تم دیوبندی نہیں، تم نے تو خود مان لیا نا، ہم یہ بات کہہ رہے تم نے ماننا شروع کر دیے، اس لیے میں کہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن آئے گا ہم نے دیوبندیت سے نہیں تمہیں اہل سنت والجماعت کی فہرست سے الگ کر دیا ہے۔ میں نے قافلہ حق کے ہر شمارے پہ مستقل ایک فتویٰ جاری کیے، تم فتاوی یاد پڑھتے چلے جاؤ، اور فتویٰ ہر وہ شخص کا ہے جو براہ راست شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کا شاگرد ہے۔ اس دفعہ جامعہ نعمانیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے موت میں مولانا علاء الدین نے فتویٰ دیے کہ مماتی کے پیچھے نماز مکروہ تعلیمی ہے، واجب الاعادہ ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج اور بدعتی ہے، یہ میرے کافر کے فتوے ہیں۔ آئندہ قافلہ حق میں فتویٰ آئے گا مولانا محمد یوسف خان دامت برکاتہم کا، جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے سرپرست ہے، حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان دفتر کے ساتھی ہیں، ان کا فتویٰ آئے گا۔ مجھ سے گلا نہ کرو، ان اکابر سے پوچھو، اگر یہ فتویٰ اکابر کا نہیں تھا تو تم مجھے برا کہہ دو، اگر اکابر کے فتوے نقل کر دو پھر میرے خلاف زبان درازی کی حاجت نہیں ہے، اپنے اکابر سے جا کے بات کرو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا
تھا کہ ہم نے اس بات کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ پانی اور دودھ الگ کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ الگ کرنا چاہیے نا. تم جو بندیوں کو گالیاں بھی دو، جو بندی بن کے جیو، کم از کم ہماری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں عرض کر رہا تھا وہ مماتی کہتے کہ جب تم جنازے کی دعا پڑھتے ہو کیا کہتے؟ اللہم اغفر لے، بولیے اللہم اغفر لے. آگے کہتے سامنے شہید پڑا ہے اور یہ گردان کوٹ پڑھ رہے ہیں عطاء اللہ بندیالوی. عطاء اللہ بندیالوی، میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہاں پر بیٹھا ہو اس کو کہہ دو میں تو منتظر ہوں بھائی تم ان کو تیار تو کرو نا. میں نے کہی ایک بار کہا بھائی تیار کرو، لیکن کوئی شخص ان کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا یہ تیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خیر میں کہتا ہوں گردان پڑھ رہے ہیں، کہتے جنازہ شہید کا پڑا ہے، تم کہتے ہو شہید زندہ ہے، پھر تم دعا مانگتے ہو اللہم اغفر لحینا وحینا. زندہ ہے نا، اندازہ کرو بس پتہ ڈالنا ہے. کہتے جب شہید زندہ ہے تو دعا کیا مانگ؟ اللہم اغفر لحینا. کہتے ہیں زندہ پھر حینا کون ہے؟ تم میتنا کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں میتنا کہنے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مردہ ہے، اگر زندہ ہوتا اللہم اغفر لحینا وحینا کہتے. میں نے کہا اچھا اگر تیری دلیل کو مان لیا جائے نا، سامنے پڑا ہوا ہے، سامنے پڑی ہے عورت، تم کہتے ہو وہ ذکرنا